اس وقت جی جامع مسجد جعرانہ میں موجود ہیں۔ جعرانہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن سے زائد قیام کیا۔ اس دوران پانی کی ضرورت پر آپ نے زمین پر عصا یا اپنی انگلی مبارک لگائی تو چشمہ جاری ہوا۔ یہ آپ کو جو سامنے گول گول یہ عمارت نظر آ رہی ہے، ابھی تو اسے تالا لگا دیا گیا، یہی وہ اسی جگہ سے چشمہ جاری ہوا تھا جو پانی کا میٹھا چشمہ تھا۔ پھر آپ نے اس سے غسل بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 مرتبہ اپنی زندگی میں عمرہ کیا۔ ان میں ایک مرتبہ عمرہ آپ نے اسی مقام سے کیا۔ ایک عمرہ آپ کا وہ جب صلح حدیبیہ کے مقام پہ آپ آئے اور وہاں ہی آپ کو احرام کھولنا پڑا، ہدی ذبح کرنی پڑی، سر منڈوانا پڑا۔ دوسرا عمرہ وہ آپ نے پھر اگلے سال اسی عمرے کی قضا کی۔ اور تیسری مرتبہ عمرہ جب آپ غزوہ حنین سے واپس آئے تو یہاں جعرانہ کے اندر آپ نے قیام کیا۔ اس مقام سے آ کے آپ نے احرام باندھا اور یہاں سے آپ نے عمرہ کیا۔ اور چوتھی مرتبہ جب آپ نے حجۃ الوداع کیا تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ عمرہ کیا۔ تو جعرانہ کا وہ مقام ہے کہ طائف سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی یہاں سے ان کے لیے یہ میقات ہے، احرام باندھتے۔ اور مکۃ المکرمہ کے اندر سے اگر کوئی دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو وہ بھی یہاں سے آ کے عمرے کا احرام باندھ سکتا ہے، چونکہ یہ حدود حرم سے باہر جگہ ہے۔ مسجد عائشہ سے بھی باندھا جا سکتا ہے، وہ مکہ کے قریب ہے، حرم مکی کے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور یہ تقریباً 24-25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے بھی آ کے عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کافی تعداد میں معتمرین جو ہیں وہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھنے کے لیے آئے، اور اس جگہ کی عظمت کو 4 چاند اس وقت لگے جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے آ کے عمرے کا احرام باندھا۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، سن 8 ہجری کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد۔ تو مقدس مقامات میں سے ایک یہ بھی مقام ہے۔ یہ مسجد پھر بعد میں اسی جگہ پہ بنائی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ بہر کیف عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے کافی زیادہ تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں۔